انتخابات صاف شفاف غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یعنی کیسا اس نے اتفاق ہے کہ ہماری ایک بات بھی صحیح نہیں اور پیپلز پارٹی کی ساری بات صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے. ایک ایکس پولیس آفیسر نے انٹرویو دیا ہے, آپ سنیں ان کی باتیں یار. 700 ارب روپے کہہ رہے مجھ سے باہر گیا ہے. 700 ارب روپے میں 50 ارب روپے خرچ کر کے آپ الیکشن جو ہے وہ یا 100 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے آپ پورا الیکشن خریدنا چاہتے ہو. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, الیکشن خریدنا چاہتے ہیں اور خرید رہے الیکشن. آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے. آج یہاں پر پیسے کے ذریعے 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے یا آج سندھ کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے, حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے, حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے. ایک سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ سندھ میں ایک نہیں درجنوں جگہوں پہ, میں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں, ایک جگہ دکھایا کہ بھئی ڈاکو آ گئے پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کر دیا, ڈاکو, آفیشیل ڈاکو, اور وہ ڈبے اور اسٹاف اغوا کر کے لے گئے, پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے گئے. اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے. ٹائمنگ کے ساتھ 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے چھوڑ جاتے ہیں واپس, اور اندر سے ڈبے بھرے ہوئے نکلتے ہیں اور اندر سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکل رہا ہے اور اس کی جیت کا پھر اعلان بھی ہو گیا, اس بندے کی جیت کا اعلان ہو گیا. اگلے دن چیف الیکشنر کمشنر کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کے اگلے ہفتے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, سیک ہو جانا چاہیے تھا پورے سندھ میں. پھر کراچی میں جب دوسرا مرحلہ ہوا آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے, ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے اور ڈبوں کو بھر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر. اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے سندھ کا چیف الیکشن کمشنر, اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں, کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب جہاں پر 2018 کے الیکشن کے بعد اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے جیری مینڈرنگ کر کے. انتخابات سے پہلے کا عمل ہو, جنرل الیکشن کرانے جا رہے جہاں پر پہلے آپ کو پتا 2018 میں کیا کچھ ہو چکا ہے. اور پھر تو ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے یہ والی بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اب اس جنرل الیکشن کو جو کہ ہمارے پہلے 2018 میں ہاتھ ہو چکا ہے, اب آپ اس چوہان صاحب کو اور درانی صاحب کو رکھ کر اچھا میں نظر آنے لگے ساری باتیں کہ جو ہماری ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے. نمبر 2 یہ کہ بھائی اسی آدمی کے پاس آروز لگانے کے پاور ہے, یہی بندہ جو ہے وہ رزلٹ تیار کرے گا. ہم کیسے ایسے بندے کی موجودگی میں انتخابات کے صحیح ہونے کا اعتبار کر لیں؟ تو صرف مسئلہ الیکشن کی ڈیٹ پر الیکشن ہونا ہے اور پھر وہی کچھ کرنا جو 2018 میں ہوا تھا. تو 18 میں بھی تو الیکشن تو ہوئے تھے. تو آپ نے آج ملک کا جو حشر کر دیا ہے یہ غلط طریقے سے جیریمنڈنگ کر کے حشر ہو گیا نا. جینوئن لوگ اگر ہوتے پورے پنجاب سے لے کر یہاں تک تو آج ملک کا یہ حشر نہیں. تو آج کیا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایم کیو جیسی پارٹی کو اور جن کا مینڈیٹ ہے اور بھی جتنے لوگوں کا اس کو بے دخل کر کے آپ کوئی جیریمنڈنگ کریں؟ یہ کل ایک ایکس پولیس آفیسر نے انٹرویو دیا ہے, آپ سنیں ان کی باتیں یار. 700 ارب روپے کہہ رہے مجھ سے باہر گیا ہے. 700 ارب روپے میں 50 ارب روپے خرچ کر کے آپ الیکشن جو ہے وہ یا 100 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے آپ پورا الیکشن خریدنا چاہتے ہو. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, الیکشن خریدنا چاہتے ہیں اور خرید رہے الیکشن. تو 200 ارب روپے بہت ہوتے ہیں اشد, یہ ہمارے آپ کے لیے تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں بھائی, 1 ارب روپے نہیں گن سکتے. تو 200 ارب روپے اگر 700 ارب تو ایک ٹیکا ہے نا 700 ارب کا جو باہر گیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ان کے
سرکاری افسر پولیس افسر کہہ رہے ہیں, امپورٹنٹ آدمی کہہ رہا ہے, اور سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. تو جب سسٹم چل رہا ہے, خالد میں نے کہا کہ تسلسل ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تسلسل ہے پیپلز پارٹی کے 15 سال کی گورنمنٹ کا. بندے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, افسران وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, تو بھائی رزلٹ بھی اناؤنس کر دو. رزلٹ الیکشن کمیشن یہ اعجاز چوہان صاحب سے رزلٹ اناؤنس کر دو. کیا ضرورت پڑی ہے پھر آپ کو یہ الیکشن پہ پیسے لگانے کی, ابھی خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ اربوں روپے آپ لگا کر اگر آپ نے ہمیں بھی تھکا کر اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو بھائی پیپلز پارٹی ایک کام کرے, اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کروا لے, اس سن سے اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کرا لے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس لیول پہ نہ لے کر جائیں کہ ہمیں آج یہ بات, 1 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے. کوئی بھی آج کے ہونے والے تناظر میں ہماری باتوں کو نہ لے, ہم مجبور ہو کر بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اب الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے تو یقیناً ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی, کیونکہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھئی ہماری بات ثبوت دینے کے باوجود بھی چیزیں نہیں ہٹ رہی ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم الیکشن ایسے ہی ہونے دیں گے؟ پھر الیکشن تو ہمیں مجبور ہے یہ والی بات کرنی پڑ رہی ہے. شکریہ. کیا کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے. ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام لوگوں کو آج ان کو متنبع کر رہے ہیں, خطرے سے ان کو خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل ہے, سازش تیار ہو چکی ہے, اس پہ امپلیمنٹ کی تیاری ہے. ہم کسی بھی طرح سے اس انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جو جانبدار نظر آئے, جو سازشی نظر آئے, جس میں کہ دھاندلی کے امکانات ہوں, دھاندلی زدہ مینڈیٹ, دھاندلی زدہ انتخابات, دھاندلی زدہ نمائندے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ کو اس حوالے سے نئے سرے سے میں پاکستان کی ریاست سے بھی کہتا ہوں, جناب عالی ایسے موقع پر پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے. آج یہاں پر پیسے کے ذریعے 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے یا آج سندھ کے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے, حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے, حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں MNAs اور MPs بھی شہر کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس شہر کا مستقبل بتائیے, اس شہر میں جمہوریت کا مستقبل بتائیے, اس شہر کے اندر یہاں کے امن و امان کے پر کون سی یقین ہوتے ہوئے نظر بھی آنے ضروری ہیں. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. انتخابات صاف, شفاف, غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہا. خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا, کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا, جو شہر کی خواہش ہے وہ سامنے آئے گی. یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا, یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا. آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. ہم حجت تمام کر چکے ہیں, پاکستان کے آئین, قانون, جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں, مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا, نہیں شفاف انتخابات کرانا, محض انتخابات کرانا نہیں, ٹرانسپیرنٹ, قابل قبول, غیر جانبدار الیکشن کرانا. لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی, لسانی جو ملاوٹیں ہیں, امکانات ہیں, شخصیات ہیں,
کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا. ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے ہیں اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے. اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ان کی موجودگی میں اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں میں سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے.